بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسے ہلاک ہوئی؟ ہم قصہ نوح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری سے فارغ ہو گئے اور کشتی کو مکمل طور پر تیار کر لیا تو اب صرف ایک ایسے بحر کی ایجاد باقی رہ گئی تھی جس پر وہ کشتی چل سکے تاکہ خدا کی سرزمین کفر کی گندگی سے پاک و صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و کریم حکم کی ابتدا کا وقت اور مقام متعین کر دیا۔ بس ایک تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تنور سے پانی کا ابلنا ہی در حقیقت اس معجزہ کبریٰ کے ظہور کا آغاز تھا جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تنور سے پانی کا ابلنا دراصل اس راز کی علامت تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ تنور سے پانی کس وقت نکلنا شروع ہوا تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ طلوع فجر کے وقت ایسا ہوا، اور اس تنور کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ وہ روٹیاں بنانے کی جگہ تھی اور تنور یا بھٹی پتھر کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ پھر وہ تنور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس منتقل ہوا۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ پانی اس تنور سے ابلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ کشتی پر سوار ہو جائیے۔ پس جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اس کا علم ہوا، تو اس نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ پانی تنور سے ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تنور کوفہ میں تھا جس سے پانی ابلنا شروع ہوا، بعض کہتے ہیں کہ یہ تنور ملک شام میں تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تنور ملک ہند میں تھا۔ بہرحال جب نوح علیہ السلام کو تنور سے پانی نکلنے کا علم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت میں قوم کی ہلاکت کا آغاز ہے۔ نیز تنور سے پانی کا ابل پڑنا ہلاکت قوم کے علاوہ ایک نبوی معجزے کے ظہور کی ابتدا کی خبر دینا بھی تھا، یعنی اس حکم ربانی کا دو چیزوں سے تعلق تھا۔ پہلی چیز یہ کہ نوح علیہ السلام کو جو بات بتائی گئی تھی یعنی تنور کا پانی ابلنا، اس کی ابتدا کی طرف اشارہ تھا۔ دوسری چیز یہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ ترجمہ: ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ 2 عدد اس کشتی میں چڑھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی چڑھا لو، باستثناء اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے اس کے ساتھ کوئی ایمان نہ۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 40 دن اور رات تک بارش برسائی۔ اس بارش کی وجہ سے سارے وحوش و طیور اور جانور جو پائے نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے تابع فرمان ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ کو کشتی میں سوار کیا۔ چنانچہ آپ نے تمام حیوانات اور پرندوں کو کشتی میں چڑھانا شروع کر دیا۔ سب سے آخر میں جو جانور سوار ہوا تھا وہ گدھا تھا۔ جب وہ گدھا کشتی میں چڑھنے لگا تو ابلیس اللعین نے ان کی دم کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگیں نہ اٹھا سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہنے لگے کشتی میں داخل ہو جا، مگر وہ اٹھنے کی سکت نہ رکھ سکا۔ حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، کشتی کے اندر آ جاؤ اگرچہ شیطان تیرے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کلمہ سبقت لسانی سے نکل گیا۔ بہرکیف جب نوح علیہ السلام نے یہ کہا تو شیطان نے اس گدھے کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ گدھا کشتی میں سوار ہو گیا، اور اس کے ساتھ شیطان بھی کشتی کے اندر آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا اے خدا کے دشمن، تجھے کس نے داخل کیا؟ شیطان نے کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ کشتی کے اندر آ جاؤ اگرچہ شیطان تیرے ساتھ ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے خدائے دشمن، چل کشتی سے باہر نکل۔ شیطان نے کہا میں نہیں نکلتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیطان پھر کشتی میں ہی رہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دوران سانپ اور بچھو بھی نوح علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم دونوں تکلیف و مضرت کا سبب ہو، میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کو ضرور نقصان نہیں پہنچائیں گے جو آپ کا ذکر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس کی مضرت کا خوف رکھتا ہے یہ آیت کریمہ پڑھ لے تو کبھی بھی ان کے ضرر و نقصان سے دوچار نہیں ہوگا۔ وہ آیت یہ ہے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار، اس شیر اور گائے کا کیا کروں، اور بکری کے بچے اور بھیڑیے کو کیسے سوار کروں، نیز کبوتر اور بلی کا کیا کروں؟
یعنی یہ جانور تو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور ان کو کشتی میں کیسے سوار کروں؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا یہ بتاؤ ان کے درمیان یہ عداوت کس نے ڈالی؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین آپ نے ہی ڈالی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا لہٰذا میں ہی ان کے درمیان الفت ڈال دوں گا جس کی بنا پر یہ ایک دوسرے کو نقصان یا تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے پہلے طبقے میں درندوں اور جانوروں کو سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا اور اس کو دوسرے جانوروں اور گائے وغیرہ سے دور کر دیا اور پھر اپنے بخار میں ہی مصروف ہو گیا، اور جنگلی جانوروں کو کشتی کے دوسرے طبقے میں رکھا اور خود دوسرے انسانوں کے ہمراہ اوپر والے طبقے میں سوار ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام زمین پر اترے اور کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے سوار کیے، یعنی گائیں، چیرا اور چڑیا، چیتا اور چیتے کی مادہ، بلّا اور بلی وغیرہ تمام مخلوقات کے نر و مادے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سازی کے دوران جنگلی جانوروں کے لیے پنجرے بھی بنا لیے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ہر جوڑے کو آگے چلایا تاکہ حیوانات اور طیور کے انواع کی بقا کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طوفان نوح سے ساری زمین کو غرق کر دیا تھا، ورنہ ان تمام مخلوقات اور وحش و طیور کو کشتی میں سوار کرنے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ تمام جانور، درندے، پرندے، خواہ مانوس ہو یا نامانوس، سب کے سب اس کشتی نوح میں چڑھ گئے۔ جیسا کہ ابھی مذکور ہوا، اسی طرح وہ لوگ بھی کشتی میں سوار ہوئے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی، مومنین کی تعداد بہت کم تھی۔ اس آیت کریمہ میں اس کی تاکید آئی ہے۔ ترجمہ: اور اپنے گھر والوں کو بھی چڑھاؤ باستثناء اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ جب سارا کام مکمل ہو گیا اور کشتی زمین کے اوپر کھڑی ہوگی تو نوح اور ان کے اصحاب حکم خداوندی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تنور سے پانی کے نکلنے کو اس کی نشانی قرار دیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرما رکھا تھا کہ جب تم دیکھو کہ تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کشتی میں سوار ہو جانا اور ان میں جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی چڑھا لینا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچا اور زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ اللہ کا حکم آ پہنچا یعنی عذاب الہی آ گیا، ایک خوفناک طوفان آ پہنچا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کشتی میں نہ چڑھی، حالانکہ وہ اپنے تمام بچوں خام، سام، یافس اور ایام کی ماں تھی۔ اہل کتاب یام کو کنعان کہتے ہیں، یعنی کنعان اس طوفان میں غرق ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان برپا ہونے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی غرقاب ہونے والوں کے ساتھ ہی غرق ہو گئی۔ زوجہ نوح علیہ السلام اپنے کفر کے سبب ان لوگوں میں سے ہو گئی جن پر حکم خداوندی نافذ العمل ہو چکا تھا۔ سورۃ تحریم میں اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے 2 بندوں کے نکاح میں تھیں، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں کی بوجہ کفر ہونے کے حکم ہو گیا اور جاننے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ ترجمہ: تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، سو آپ ان سے انتقام لے لیجئے۔ اس دعا کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے خطرناک اور زبردست طوفان شروع ہو گیا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: بس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی بارش برسائی کہ زمین پر ایسی بارش نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد ایسی بارش کبھی ہوگی۔ آسمان ایسا ہو گیا جیسے مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ابل جانے کا حکم دیا، چنانچہ زمین اپنے تمام اطراف سے ابل پڑی، کنوؤں سے اور چشموں سے پانی بہنے لگا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق پانی کی سطح زمین پر موجود پہاڑوں کی چوٹی سے 15 گز بلند تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ پانی کی سطح 80 گز تھی۔ زمین کا طول و عرض، پہاڑ، جنگل، غرض یہ کہ ساری کائنات عرضی پانی میں ڈوب گئی۔ روئے زمین پر کوئی بڑا چھوٹا چشمہ ایسا نہ تھا جو پانی نہ بہا رہا ہو۔ اس وقت کے لوگوں نے ہموار و کشادہ زمین اور پہاڑوں کو بھرا ہوا
دیکھا تھا۔ زمین کے ہر حصے کا کوئی نہ کوئی مالک یا قابض ضرور تھا۔ پانی کی سطح زمین سے بلند ہونے لگی، زمین کا کوئی سراغ ایسا نہ بچا جس سے پانی نہ نکلتا ہو، اور آسمان سے بھی اس قدر کثرت کے ساتھ بارش برسنے لگی کہ اس جیسی بارش زمین سے پہلے نہ کبھی ہوئی تھی نہ دیکھی تھی۔ یہ بارش مسلسل جاری رہی، مزید جاری رہی، حتیٰ کہ گرد و پیش کے ہموار علاقوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی اور دریاؤں کی موجیں زمین کے خشک حصے کو ہرپ کرنے لگی۔ پہلی مرتبہ سارا کرہ ارض پانی میں غرق ہو گیا۔ اب یہ زمینی کرہ نہیں رہا بلکہ آبی کرہ بن گیا، اس لیے کہ طوفان نے ساری زمین کو ہی پانی میں غرق کر دیا تھا۔ کوئی خشک جگہ تو باقی رہی ہی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان 13 اگست کو برپا ہوا۔ پانی میں زبردست طغیانی آئی اور دریاؤں کی موجیں خوفناک ترین سطح تک پہنچ گئیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: ہم نے جب کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی تم کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا، تاکہ ہم اس کے معاملے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، اور نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا علم اس وقت ہوا جب طوفان کا وقت آیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ضدی اور گناہ گار مومن سمجھتے تھے جس نے پہاڑ کی پناہ میں آنا پسند کیا۔ موجوں کی بلندی نے باپ بیٹے کے درمیان بات چیت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ قرآن کریم میں ان کی باہمی گفتگو کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک سگے یا سوتیلے بیٹے کو پکارا، اور وہ علیحدہ مقام پر تھا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور عقیدے میں کافروں کے ساتھ مت بیٹھو۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ پہاڑ نہ کوئی اور چیز، پر وہی رحم کرے۔ وہ دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہوئی، پس وہ بھی مثل دوسرے سب کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جس وقت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان وہ موج حائل ہوئی تھی تو نوح علیہ السلام نے پروردگار سے التجا کی۔ دراصل نوح علیہ السلام کو یقینی طور پر اس کا کفر ہونا معلوم نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کے بارے میں رب تعالیٰ سے عرض کی تھی۔ اس دعا اور التجا کو قرآن کی یہ آیت نقل کرتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، ترجمہ: اور جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور آپ احکم الحاکمین اور بڑی قدرت والے ہیں۔ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ عرض کرنا چاہا کہ میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے سب مومن گھر والوں کو نجات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو جواب آیا تاکہ غرقاب ہونے والے بیٹے کی حقیقت حال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ شخص ہمارے علم الزانی میں تمہارے ان گھر والوں میں نہیں جو ایمان لا کر نجات پائیں گے۔ اس کے کام ہے خراب، سو مجھ سے ایسی متحمل چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم آئندہ نادان نہ بن جاؤ۔ بیٹا غرق ہو گیا، دوسرے سرکش کافر بھی غرق ہو گئے۔ اب حالات معمول پر آنے لگے، یعنی زمین دوبارہ اپنی اصل حالت میں لوٹ آئی۔ ساری زمین کفر و کفار سے بالکل خالی ہو کر پاک صاف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو یہ حکم آیا، ترجمہ: اور جب کفار غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اے زمین، اپنا پانی جو کہ تیری سطح پر موجود ہے نگل جا۔ پس وہ پانی جو چشموں سے زور سے ابل رہا تھا نکلنا بند ہو گیا۔ اور اے آسمان، برسنے سے تھم جا۔ چنانچہ آسمان سے پانی برسنا رک گیا، نیز فرمایا، اور پانی گھٹ گیا، یعنی پانی زمین میں واپس چلا گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر آ ٹھہری۔ سارے ظالم لوگ ہلاکت سے دوچار ہو گئے۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، زمین پر اتراؤ ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی، اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو دنیا میں چند روزہ عیش دیں گے، پھر آخرت میں ان پر ہماری طرف سے سزائے سخت واقع ہوگی۔ کشتی نوح علیہ السلام زمین پر ٹھہری۔ نوح علیہ السلام زمین پر اترے، تمام وحش و طیور کو رہا کیا، پھر وہ ساری زمین پر پھیل گئے۔ نوح علیہ السلام کو زمین کے خشک ہونے کا علم اس وقت ہوا جب انہوں نے خیر گیری کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ اس کوے کو راہ میں کہیں کوئی مردار ملا اور اس کے کھانے میں مشغول ہو گیا، اور نوح علیہ السلام سے بے پرواہ ہو گیا۔
اس کے پاس واپس نہیں گیا، جس پر نوح علیہ السلام اسے خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھروں میں مانوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، چنانچہ وہ اڑا اور اس حال میں واپس لوٹا کہ اس کی چونچ کے ساتھ زیتون درخت کی ٹہنی اور پیروں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس سے نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ زمین کی ساری جگہیں اب خشک ہو گئی ہیں، اور اس کی گردن میں سبز رنگ کا ہار ڈال دیا، جس کا نشان ہم بعض اوقات کبوتر کی گردن میں دیکھتے ہیں، اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ امن و ایمان اور مانوس ہو کر رہے۔ اس لیے کبوتر گھروں سے مانوس ہوتا ہے، لوگ اس کو پالتے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتا، اور لمبی مسافتیں طے کرنے کے بعد بھی واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صرف وہ تنور سے پانی ابلنا تھا، نوح علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا، بلکہ نوح علیہ السلام کے سارے 900 سال کی ساری زندگی ہی معجزہ تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور اس کی تیاری میں درخت لگانا اور 20 سال اس کی لکڑی کا انتظار کرنا، یہ سب کچھ ان کے معجزات کا حصہ ہے۔ نیز مختلف قسم کے جانوروں، درندوں، چرندوں اور پرندوں کو لے کر کشتی میں سوار ہونا بھی آپ کا معجزہ ہے۔ پھر خطرناک طوفان کا برپا ہونا مستقل معجزہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا زمین پر اترنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ سب امور نوح علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔